بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، ساری مخلوق کے خالق اللہ ہیں، ساری مخلوق کے مالک اللہ ہیں۔ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ اور صرف اللہ نے مخلوق کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس مخلوق کی ہدایت کے لیے، اس مخلوق کی کامیابی کے لیے اللہ نے 1,24,000 یا کم و بیش نبی بھی بھیجے۔ ہر نبی آ کے امت کو سمجھاتے رہے، ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت بیان کی، اللہ کی توحید بیان کی، اپنا تعارف کرایا کہ ہم اللہ کے نبی بن کے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے ہیں۔ سارے نبی یہی تعلیم دیتے رہے۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے نبی سرتاج الانبیاء محبوب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے ویب سائٹ تیار کی ہے۔ اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے آپ وظیفے کو اگر انگلش میں پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو زبان میں پڑھنا چاہیں تب بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جائیں ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور ادھر سے آپ آسانی کے ساتھ وظائف پڑھیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر نبی آئے اور بڑی بڑی طاقتور قومیں آئیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان قوموں کے تذکرے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی قوم کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے قرآن کے اندر موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ جس طرح ان قوموں نے نبیوں کے ساتھ مقابلے کیے، بغاوت کی، سرکشی کی، وہ واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، قوم کو سمجھاتے رہے، رات دن اللہ کی تعریف کرتے رہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ سارے نبیوں کے واقعات موجود ہیں۔ میں اس وقت مختصر سا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، اور اس وقت جو حکمران تھا جس کی ساری دنیا پہ حکومت تھی، فرعون کے نام سے آپ واقف ہیں، اس کا نام سنتے ہیں، اس کے تذکرے سنتے ہیں، اس کے واقعات کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے عبرت کے لیے اس کی لاش کو اب تک مصر کے عجائب گھر میں محفوظ رکھا۔ وہ اتنا سرکش تھا، وہ اتنا باغی تھا، اتنا اس کے اندر تکبر اور غرور آ گیا تھا، اس نے اپنے آپ کو آنا ربکم الاعلی کہنا شروع کر دیا۔ سب سے بڑا رب میں ہوں۔ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے
وہ میری مرضی سے ہوتا ہے، میرے کہنے سے ہوتا ہے، میں جو چاہوں وہ کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کو حکم دے دیا، یہ فرعون بڑی سرکشی پہ آ گیا ہے، بغاوت پہ آ گیا ہے، میری حد سے زیادہ نافرمانی کر رہا ہے، اتنا تکبر اور غرور اس کے اندر آ گیا ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ جاؤ میری توحید کا پرچم اس کے سامنے بلند کرو، اپنی رسالت کا ذکر کرو اور اسے سمجھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ وہ تو ساری کائنات کا حکمران ہے، ساری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، بہت بڑی اس کی فوج ہے، بڑی طاقت لیے پھر رہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، میرے پیغمبر اس کے ساتھ دنیا کی طاقت اور تیرے ساتھ میری طاقت۔ ساری دنیا اگر کسی کو ختم کرنا چاہے، ایک اللہ اس کو بچانا چاہے تو دنیا اس کو ہلاک نہیں کر سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ اگر ساری دنیا مل کر کسی کو بچانا چاہے، اللہ اس کو ہلاک کرنا چاہے تو دنیا اس کو بچا نہیں سکتی۔ اللہ نے کہا ہے، میرے لاڈلے پیغمبر، میرے برگزیدہ پیغمبر، تیرے ساتھ میری طاقت ہے، میری مدد ہے۔ فرمایا، جاؤ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ کے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت تھی، یفقہوا قولی، یہ اس لیے کہہ دیا تاکہ زبان کی وہ لکنت بھی ختم ہو جائے، زبان کا اٹکنا بھی ختم ہو جائے۔ یہ دعا پڑھ کے گئے، دلیری آ گئی۔ پیغمبر دلیر ہوا کرتے ہیں، پیغمبر اتنے دلیر ہوتے ہیں۔ ضمناً میں ایک مختصر سی بات کر دیتا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے تھے، باہر سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی، دیکھا مسجد نبوی کے سامنے 300 گھوڑے تلواریں اور نیزے ہاتھوں میں لیے ہوئے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا، یہیں بیٹھے رہو، میں اکیلا جا کے دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میرا رعب، میرا دبدبا 300 میل تک ہوتا ہے، 300 میل تک میرا رعب جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ باہر تشریف لے گئے، وہ گھوڑے کے اوپر بڑے بڑے بہادر نوجوان طاقتور سوار تھے، ان کے ہاتھوں سے تلواریں گر گئیں، نیزے گر گئے، کانپنا شروع کر گئے۔ یہ رعب ہے نبی کا۔ اسی طرح ہر نبی کی طاقت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو بڑے 20 پہلوان، جو نامی گرامی پہلوان ہوتے ہیں، ان 20 پہلوانوں کے برابر طاقت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے، اس وقت جادو کا علم بڑے زوروں پہ تھا۔ فرعون کہنے لگا، مجھے پتا ہے آپ نے جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے، آپ اپنا وار کر کے دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں کوئی جادوگر نہیں، میں کسی قسم کا وار نہیں کرنا چاہتا، آپ نے جو کرنا ہے کر لو، اپنے جادوگروں کو بلانا ہے ان کو بلا لو۔ فرعون نے بڑے بڑے مصر کے مشہور و معروف 70 جادوگر بلائے، اور جب وہ آ گئے، موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، مخاطب ہوئے، کہنے لگے، اچھا یہ بتائیں آپ نے پہلے وار کرنا ہے یا ہم پہلے وار کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں، اللہ کا دین لے کے آیا ہوں، اللہ کی توحید آپ کو بتانے آیا ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں، میں کسی قسم کے وار نہیں کرنا چاہتا، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کرو، میرا اللہ اس کا جواب دے گا۔ اپنی طاقت کو پھر بھی نہیں ظاہر کیا، یہی بتایا کہ میرا اللہ خود جواب دے گا۔ انہوں نے
جادوگروں نے میدان کے اندر رسیاں پھینک دی، مخلوق جمع تھی، تماشا دیکھنے والے جمع تھے کہ آج بہت بڑا مقابلہ ہو رہا ہے۔ وہ رسیاں چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، زمین کے اوپر رینگنے لگے، چلنے لگے۔ اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ اپنا عصا زمین پہ ڈال دو، اپنی اس مبارک لاٹھی کو زمین پہ ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو زمین پہ پھینک دیا، وہ سب سے بڑا سانپ بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، ان کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ لوگ ڈر گئے، بھاگنے لگے۔ اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ اس سانپ کو پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کو پکڑنے لگے، ہاتھ پہ کپڑا لپیٹا، پچھلی طرف سے پکڑنے لگے، جبرائیل امین حاضر ہو گئے، حکم دیا اس کپڑے کو بھی ہٹاؤ، سانپ کو منہ سے پکڑو، سر کی طرف سے پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کا حکم تھا، ڈر نکل گیا، سمجھ گئے کہ اللہ کے حکم میں ضرور طاقت ہوتی ہے، وہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ منہ سے جب پکڑا وہ اسی طرح عصا بن گیا۔ فرعون کہنے لگا، اب پتہ چلا آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، پھر بھی اس نے ایمان نہیں لایا۔ وہ 70 جادوگر جو تھے انہوں نے دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ سارے بیک زبان بیک وقت ایک ہی آواز میں مل کے کہنے لگے، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پہ ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ اور ان کو دیکھ کر اور بھی بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ فرعون ذلیل و خوار ہوا، ناکام ہوا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تفصیل سے اس بات کا ذکر کر دیا کہ جس نے بھی میرا مقابلہ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، وہ ذلیل و خوار ہوا۔ پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے تو بہت گزرے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، 30 کذابون دجالون کلہم یزعم، میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، سارے کے سارے دجال ہوں گے، دھوکہ باز ہوں گے، فراڈ کرنے والے ہوں گے، سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ لیکن خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کے دور میں، نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، وہ بھی ذلیل و خوار ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی ذلیل و خوار ہوا۔ اور جب اس کی موت آئی، دریائے نیل کے اندر موت آئی، تو اس پانی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اچھال کے باہر پھینک دیا۔ اللہ نے عبرت کے لیے اس وقت تک اس کو موجود رکھا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں، پتہ چلے جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا آج وہ بے بس وہاں پڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، کائنات کا رب ایک ہے، کائنات کا مالک ایک ہے، ساری کائنات کا خالق اور رازق ایک ہے۔ اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اپنی فریاد اللہ کو سناؤ، اپنی حاجتیں اللہ سے ہی پوری کرواؤ۔ سارے نبی، سارے ولی، غوث، کتب، ابدال اللہ سے حاجتیں مانگتے رہے، اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا رہا، ان کی حاجتوں کو پورا کرتا رہا۔ اللہ ہمیں بھی اپنی وحدانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے ہی سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساری اپنی مخلوق پہ اور سارے عالم اسلام پہ اپنی خاص رحمت اور برکت والا معاملہ فرمائے۔
ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔